بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ قسمت سورج سے بھی تیز چمک جائے گی، مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایسے در کی طرف بڑھنا ہے جس کا کوئی دربان نہیں، جو آپ کو جانتا ہے، آپ کی مانتا ہے، آپ کو بڑے غور سے سنتا ہے، آپ کے حالات بدلنے پر قادر ہے، بے شک آپ کو ہر آزمائش سے نکالنے والا ہے، آپ کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس در پر جہاں ایک آنسو کے بدلے پورا خدا مل جاتا ہے، جو بڑی محبت سے اپنے بندوں کے ہاتھ تھامتا ہے، جو وہ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور ان ہاتھوں کو گرنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے رب کی بارگاہ میں، ایسے شاندار خدا کی بارگاہ میں ہم نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس کو سر سے بوجھ کی طرح نہیں اتارنا۔ یہ عمل بڑی محبت، بڑی عزت، بڑی عظمت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں توفیق دے ان اعمال کی جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے کیسے یہ عمل کرنا ہے، کس طرح سے اسے پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے صدقہ نکالنا ہے، جو آپ نے اس عمل کے بعد ادا کر دینا ہے۔ صدقہ حسب توفیق دیں، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کی توفیق پر ہے، جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ رقم نکالنی ہے، بڑی خوش دلی سے، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے وہ رقم نکال کر علیحدہ رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ جی ہاں، صرف 4 نوافل۔ آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر رکعت میں 10 بار اس کو پڑھنا ہے اور سجدوں میں 10 بار پڑھنا ہے، جیسے ہم صلاۃ تسبیح ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں طریقہ مختلف ہے۔ اس میں ہم نے صرف 10 کی تعداد ہی رکھنی ہے۔ پھر ہم نے سلام کہہ دینا ہے۔ سلام کہنے کے بعد اب اصل کام شروع ہوتا ہے۔ ہماری وہ ندامتیں، شرمندگیاں، نافرمانیاں جو ہم کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، جن کی وجہ سے قسمت خراب ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے بلائیں، پریشانیاں ہمارے سر پر ڈال دی جاتی ہیں، وہ تمام ندامتیں، وہ تمام شرمندگیاں، وہ تمام آنسو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں کہ اے اللہ ہم تائب ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی، اے اللہ ہم رخ موڑ کر نہیں جا رہے، ہم تیری طرف بڑھ رہے ہیں، تو جو سنبھالنے والا ہے۔ آپ نے یہ تمام الفاظ ادا کرنے ہیں، چاہے تو اپنے لفظوں میں اپنی شرمندگی ظاہر کر دیجئے، اپنی نافرمانیوں پر ایک آنسو بہا لیجئے، اگر آنسو بھی نہ نکلے تو تھوڑا سا پریشانی اس چہرے پر، شرمندگی کو، تھوڑی سی ندامت ظاہر کر دیجئے کہ اللہ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو جھک جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے یہ تمام جتنے بھی احساسات ہیں ان کو ساتھ لے کر بیٹھنا ہے، تاکہ آپ کے الفاظ میں کرب آئے، تاکہ آپ جو بولیں اللہ فوراً سنے، غور سے سنے اور فوراً عطا کرے۔ جب آپ توبہ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور توبہ کے لیے جو بہترین تسبیح ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ 100 بار پڑھ لیجئے اور ہر دانے پر بہت شرمندگی، بہت ندامت، بہت آنسو کہ انجانے میں گناہ ہو گئے، جان بوجھ کر کر لیے، کسی کے لیے برا سوچ لیا، چغلیاں کر لی، جن جن باتوں سے تو ناراض ہوتا تھا وہ کر چکے، اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ پچھلا سارا سال یا پچھلی جتنی زندگی جو ہمارے مقدر میں گناہوں سے بری ہوئی ہے، یا ارحم الراحمین اس پر رحمت کی نظر ڈال اور ہمیں بخش دے۔ پھر آپ نے اس کے بعد جب اگلی تسبیح شروع کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے آپ نے درود پاک پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے جس سے اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ جب آپ اللہ کو اس آواز سے، ان الفاظ سے پکاریں گے تو یقیناً وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ نے اللہ کا جو اپنا ذاتی نام ہے، یا اللہ، یا اللہ، اس طرح سے 100 بار پڑھنا ہے، یا اللہ، اور ذہن میں اس کی رحمتیں رکھنی ہے، اس کی بخشش رکھنی ہے، وہ نوید جو اس نے قرآن پاک میں اپنے گناہ گار بندوں کو دی ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں قبول کروں گا، اگر تم مانگو گے تو میں عطا کروں
دوں گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمائے ہے، اور یقیناً وہ وعدوں کا سچا ہے، اور وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، بے شک وہ عطا کرے گا۔ آپ نے یا اللہ آواز دینی ہے، جیسے ماں کو آواز دیتے ہیں پریشانی میں، تکلیف میں، جب آپ ڈوبنے لگتے ہیں، آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، وہ تکلیف آپ نے اس جائے نماز پر ظاہر کرنی ہے۔ پھر یا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، پوری تسبیح۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، اے بہت مہربان، اے بہت رحم کرنے والا۔ بہت مہربان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے اپنی مہربانی کی وجہ سے، اور رحم کرنے والا ہے کہ اپنے بندوں پر فوراً رحم فرماتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں مدد کے لیے، آسانی کے لیے، خیر کے لیے، رحمتوں کے لیے۔ یقین کیجئے کہ یہ عمل آپ کو اس قدر نوازنے میں مددگار ہوگا کہ ہر طرح کی خیر آپ کے گھر سے اندر داخل ہوگی، اور جتنی بھی بدبختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، شر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، وہ سب نکل جائے گا۔ یعنی آپ اس مقصد کے لیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد خوش ہونے کے بعد جس طرح اللہ اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرتا ہے، نوازتا ہے، دیتا ہے، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی طرف بھی اسی طرح سے رخ کرے، اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو، اور اپنا کرم آپ پر انڈیل دے، نازل کر دے، رحم کر دے، مہربان ہو جائے۔ تو آپ نے اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھ لیں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور بڑی محبت سے یہ عمل یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ ڈوب کر نہیں پڑھیں گے، بڑے درد سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے ارد گرد تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں خیر خواہ جسے آپ مانگ سکے اور اتنا مانگ سکے، اور وہ رب اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی سخی اتنا ہے ہی نہیں جو آپ کو جولی بھر بھر کر عطا کرے گا۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے مخلوق میں کوئی جو آپ کی مدد اس جیسی کر سکے۔ تو یہ محسوس کر کے اس احساس کو طاری کر کے اپنے اوپر پھر آپ نے مانگنا ہے۔ آپ کو تسبیحات کا بھی مزہ آئے گا، مانگنے کا بھی مزہ آئے گا۔ پھر آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کا ایک نام ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ لینا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک کی تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ 3 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو علیحدہ سے جیسے ہم کسی کام کو ختم کرتے ہیں اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ یہ مقبول ہو جائے۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے ہیں۔ آپ کے ہاتھ ہاتھوں سے وہ کس قدر محبت کرتا ہے، وہ ہاتھ بڑی محبت سے دیکھتا ہے۔ جہاں پر آنسو بھی بہائے جا رہے ہوں، جہاں پر بے بسی بھی دکھائی جا رہی ہو، بے کسی بھی ہو، مجبوری بھی ہو، کچھ نہیں کر سکتے، بالکل لاچار ہیں، تو اللہ سے مانگنے والے ہیں، اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے، بادشاہ ہے، عظیم ہے، وہ نوازنے پہ قادر ہے، اور وہ کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے کہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے، وہ بخت تخت سب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اسے اپنے لفظوں میں بتانا ہے کہ آپ کس قدر پریشان ہیں، آپ کو یہ پریشانی ہے، مال کی طرف سے، صحت کی طرف سے، گھر کی طرف سے، اے اللہ مجھے نواز دے، عطا فرما دے، اور اللہ میرا پورا سال رحمتوں سے بھر دے، ایک ایک لمحہ مجھے خوش نصیب بنا دے، کوئی پریشانی، بیماری، سختی، بدبختی میری طرف نہ آئے۔ آپ اس طرح سے مانگے جیسے آپ مانگنا چاہتے ہیں ویسے مانگے۔ پھر اس عمل کو مکمل کر کے پھر آپ نے وہ جو صدقہ رکھا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا 10 دنیا کا وعدہ ہے اور 70 آخرت کا ہے، جو رب سے تجارت کے لیے کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ میں نے تیرے غریب بندوں کی یا نادار بندوں کی تیرے دیے ہوئے رزق سے مدد کرنے کی کوشش کیا، اس کو حقدار تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ آپ جہاں دینا چاہتے ہیں دے دے، جو بھی کھائے گا، جو بھی برتے گا، یقیناً اس کا ثواب آپ کو ہوگا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، آپ کو مشکلوں سے نکالے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ پورا سال اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، ہر طرف سے، ہر راستہ آپ کی طرف خیر کا ہی ہوگا۔ تو آپ یقیناً نوافل کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ یہ جو اذکار بتائے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر پڑھیں گے کہ زوال سے عروج کی طرف لے جاتا ہے، یہ خود کا آزمودہ ہے، پریشانی میں پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے رجب میں ہی
ہی پڑھنے ہیں یہ نوافل. ہم کبھی بھی پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو آپ ان کو پڑھیے. اس کے بعد جو تسبیحات آپ کو بتائی ہیں ان کو کریے اس درد اور کرب کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ آپ کو سنے گا اور آپ کی دی ہوئی آواز پر فوراً مدد کے لیے آئے گا. اللہ سب کی مدد فرمائے. تمام مسلمانوں کو مشکلوں سے نکالے, پریشانیوں سے نجات دے. سب کے لیے دعا گو ہیں. آمین.